نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ جسے ہم اس لحاظ سے خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 10 سال تک تبلیغ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، محمد مزمل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ جسے ہم اس لحاظ سے خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھا، لیکن جب ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک سب سے تکلیف دہ واقعہ تھا۔ جس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 10 سال تک تبلیغ کی اور 10 سالہ تبلیغ کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کا ارادہ فرمایا۔ اب سفر طائف چونکہ یہ مکہ المکرمہ سے ایک 40 میل کے فاصلے پر جنوب کی جانب ایک شہر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے سرداران مکہ کے انہوں نے کوٹھیاں بنا رکھی تھیں اور بڑے خوبصورت باغات کا وہ علاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں تبلیغ کے لیے۔ یہ ذرا توجہ طلب باتیں ہیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ثقیف قبیلہ تھا ان کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ وہ 3 بھائی تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو وہ بڑے ہی بے رخی اور بڑے بد اخلاق لوگ ثابت ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ کچھ اوباش قسم کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ اب لیٹس جسٹ امیجن کہ یہ ہم ایک لمحے کے لیے صرف امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ کو 4 اطراف سے پتھر لگ رہے ہوں۔ ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا سٹون، کوئی چھوٹا سا پتھر بھی ہماری طرف پھینکے نا تو ہم اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا، ہاؤ کین وی بیئر دس تکلیف پین، کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ غصہ آتا ہے ہم تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ اب 4 اطراف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بھی موجود تھے۔ اب حضرت زید ایک طرف سے آنے والے پتھروں کو روک سکتے تھے، جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے تو حضرت زید کیسے روک سکتے تھے؟ اب ایک لمحے کے لیے اس تکلیف کو محسوس کریں کہ اللہ کے محبوب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کی جان، ہم سب کے ایمان کے مالک، اور وہ اللہ کے محبوب بھی ہوں اور انہیں پتھر لگ رہے ہوں۔ ایک سٹون اگر ہماری باڈی پہ آگے لگے اس کی تکلیف ہم نہیں برداشت کر پاتے، تو اللہ کے نبی نے 4 اطراف سے آنے والے پتھروں کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس پین کو کس طرح سہا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے کہ آج ہم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں دین ملا ہے، جب ہم نے آنکھ کھولی ہم مسلمان گھرانے میں تھے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تگ و دو سے گزرنا پڑا، کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اور طائف کا ایک سفر اگر ایک طرف رکھ لیا جائے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کی حیات مقدسہ کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ جو طائف والا دن تھا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ معزز ناظرین، صرف ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں اگر پتھر لگے تو ہم اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے، اور ہمارے محبوب آقا نرم و نازک جسم، اللہ کے وہ محبوب، اللہ کے وہ حبیب ہیں،
لیکن ان کو پتھر لگ رہے ہیں اور وہ اس پتھر کو سے لگنے والی اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں. اب دیکھیں پتھر لگتا ہے باڈی پہ، آگے کیا ہوتا ہے؟ باڈی کے اندر ریڈنس آ جاتی ہے یا سویلنگ ہو جاتی ہے یا بلڈ نکل آتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا پیس آف سٹون آپ کے لگے تو دین یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جب آپ کو چار اطراف سے پتھر لگیں گے صرف سویلنگ نہیں ہوگی، بلڈ نکلے گا. اور جب چہار جانب سے لگ رہے ہوں گے تو وہ جسم کے کئی حصوں سے بلڈ نکلے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے اور سیرت کی دیگر کتب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اتنا خون نکلا. گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا سب سے تکلیف دہ دن تھا. میں سوال چھوڑتا ہوں آپ لوگوں پر کہ اللہ کے نبی طائف کی تکلیف کو برداشت کس کے لیے کر رہے تھے؟ کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، آپ کو کیا کیا آفرز نہیں کی گئیں. انہوں نے سردار ڈکلیئر کرنے کی آفر کر دی کہ ہم آپ کو، مکہ والوں نے کہا ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں ویلتھ دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اس مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے مشن میں یا آپ کے ارادوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کا تذبذب یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے مشن سے متزلزل نہیں ہوئے، زگزیگ نہیں ہوئے، بلکہ اپنے قدموں پہ ڈٹے رہے. یہ تکلیف کن کے لیے برداشت کر رہے تھے؟ معزز ناظرین، 21 سینچری کے لوگ جو آج موجود ہیں، آج اسلام ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو اس میں محبوب آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تکلیفیں جو انہوں نے سہی ہیں، یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پر ہدیہ تشکر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا، ہمیں اذیتوں سے نہیں گزرنا پڑا. ہم مسلمان ماؤں کی گودوں میں ہم نے جنم لیا ہے اور ہم مسلمان پیدا ہو گئے. ادروائز تو اگر تکلیفوں کی بات کریں گے، تکلیفیں سہنے کی بات کریں گے، تو آج کے دور کا مسلمان تو شاید ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو سفر طائف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، امید ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہوگا، ہم بہت کچھ سیکھیں گے. اگر آپ کو آج کا ولاگ ہمارا پسند آیا ہو، کلپ پسند آیا ہو، اپنے خیالات کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں آ کر، سبسکرائب کریں چینل کو، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی اسلام کے لیے دی جانے والی تکلیفوں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شعور حاصل ہو. دعا ہے اللہ سے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.